بنی اسرائیل کے باقی ماندہ کمزور لوگ ارمیہ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ بے شک ہم نے برا کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، اب ہم اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ ارمیہ علیہ السلام نے دعا کی تو وہی آئی کہ یہ لوگ اپنی توبہ میں سچے نہیں ہیں، اگر یہ واقعی سچے ہیں تو آپ کے ساتھ اسی شہر میں ٹھہرے رہیں اور پھر آپ انہیں اللہ رب العزت کے احکام بتاتے رہیں۔ جب ارمیہ علیہ السلام نے انہیں اسی شہر میں رہنے کا کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایسے شہر میں کیسے رہ سکتے ہیں جسے بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا ہو اور اس کے رہنے والوں پر ظلم ڈھایا گیا ہو، اور یہ کہہ کر اس شہر میں آپ نے رہنے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارمیہ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں بیت المقدس کو آباد کرنے والا ہوں، تم اس علاقے میں آ جاؤ۔ ارمیہ علیہ السلام چل کر وہاں تشریف لائے تو یہ ویران تھا۔ دل میں کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شہر میں آنے کا حکم دیا اور بتلایا کہ میں اسے آباد کرنے والا ہوں، لیکن اسے کب آباد کرے گا اور اس کے مردہ ہونے کے بعد اسے کب زندہ کرے گا۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک زمین پر رکھا اور سو گئے۔ آپ کے پاس ایک گدھا اور ایک ٹوکری تھی جس میں کھانا تھا۔ نیند کی حالت میں ان پر 70 برس گزر گئے، یہاں تک کہ بخت نصر کی بادشاہت بھی ختم ہوئی اور بخت نصر بھی خود بھی ختم ہو گیا، اور اس کے اوپر بڑے بادشاہ لہراسب کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ لہراسب کی حکومت 120 برس تک رہی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یشتاسب بادشاہ بن چکا تھا۔ وہ شام کے علاقے سے گزرا تو یہ علاقہ ویران پڑا تھا۔ فلسطین میں جا کر علاقے میں درندے آباد ہو چکے تھے، کوئی انسان وہاں پر باقی نہیں رہا تھا۔ تو اس نے بابل جا کر یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو شخص بھی شام جانا چاہے جا سکتا ہے۔ ان پر داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کو حاکم بنا دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر کرے اور اس کی مسجد دوبارہ بنائے۔ بنی اسرائیل کے لوگ واپس آ گئے اور اس علاقے کو آباد کیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ارمیہ علیہ السلام کو نیند سے بیدار کیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ شہر کیسے آباد ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں پھر سلا دیا، یہاں تک کہ پورے 100 سال گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں اٹھایا تو وہ سوچ رہے تھے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوئے ہوں گے۔ جب وہ سوئے تھے تو شہر ویران تھا۔ اب شہر کو آباد دیکھ کر کہنے لگے میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل بیت المقدس میں رہنے لگے، ان کی حکومت واپس لوٹ آئی اور ان کی تعداد بڑھنے لگی، یہاں تک کہ پھر جب نافرمان بادشاہ آ گئے تو ان پر روم غالب ہو گئے اور ان کی جماعت باقی نہ رہی۔ ابن جریر طبری بحوالہ وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو ان سے کہا کہ اے ارمیہ، میں نے تجھے پیدا کرنے سے پہلے نبوت کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ تیری والدہ کے پیٹ میں تیری تصویر بنانے سے پہلے تیری تعریف کی تھی، اور تیری ماں کے پیٹ سے نکلنے سے پہلے تجھے پاک صاف کر دیا تھا۔ تیرے چلنے پھرنے کے قابل ہونے سے پہلے تجھے نبی بنا دیا تھا، اور بالغ ہونے سے پہلے تیرا امتحان لیا تھا اور تجھے ایک بہت بڑے کام کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے بادشاہ کی طرف بھیجا تاکہ آپ انہیں راہ ہدایت دکھائیں اور اس کی اصلاح کریں، اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی وحی اسے سنائیں۔ اللہ رب العزت نے ان پر جو احسانات کیے تھے، خصوصاً سخاریب اور اس کے لشکر سے نجات دینے کے احسانات وغیرہ بھول گئے، تو اللہ رب العزت نے ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس جائیے، انہیں میرا حکم بتائیے، میری نعمتیں ان کو یاد دلائیے اور انہیں ان کے اعمال کے سبب آنے والے عذاب سے آگاہ کیجیے۔ ارمیہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، اگر آپ مجھے
قوی نہ کریں، میں عاجز ہوں اگر آپ میرے اندر طاقت پیدا نہ فرمائیں، میں غلطی کرنے والا ہوں اگر آپ مجھے سیدھی راہ نہ دکھائیں، میں شکست خوردہ ہوں اگر آپ میری نصرت نہ فرمائیں، میں ذلیل ہوں اگر آپ مجھے عزت نہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تمام امور میری مشیت کے تابع ہیں اور تمام دل اور زبانیں تیرے قبضے میں ہیں؟ میں اللہ ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، آسمان و زمین میرے ایک کلمے کی وجہ سے برقرار ہے، میں سمندروں سے بات کرتا ہوں، وہ میرے قول کو سمجھتے ہیں، میں انہیں حکم دیتا ہوں، وہ میرے حکم کا مفہوم سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، میں نے ان کے گرد خشکی کی حدیں مقرر کر رکھی ہے، وہ حدود سے تجاوز نہیں کرتے، وہ پہاڑوں جیسی موجیں لے کر آتے ہیں، لیکن جب میری مقرر کردہ حدود تک پہنچتے ہیں تو میری اطاعت کے آگے اور میرے حکم کے اعتراف کی وجہ سے رک جایا کرتے ہیں۔ میں تیرے ساتھ ہوں، لہٰذا میرے ہوتے ہوئے تجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے تجھے اپنی مخلوقات میں سے بہت بڑی مخلوق میں بھیجا ہے تاکہ تو میرا پیغام ان تک پہنچائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارمیا علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں بنی اسرائیل کو بابل کے بادشاہ یافس کے ذریعے ہلاک کرنے والا ہوں، جو کہ یافس بن نوح کی ہی اولاد میں سے ہے۔ جب ارمیا علیہ السلام نے وحی سنی تو خوب روئے اور چلائے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور سر پر مٹی ڈالی اور فرمایا، وہ دن اللہ کی رحمت سے دور تھا جس دن مجھے تورات دی گئی۔ میری زندگی کا بہترین دن وہ تھا جس دن پیدا ہوا۔ بنی اسرائیل کا آخری نبی ہونا میرے لیے بہتر ہے۔ اگر اللہ رب العزت میرے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا تو مجھے بنی اسرائیل کا آخری نبی نہ بناتا۔ میری وجہ سے بنی اسرائیل پر بدبختی اور ہلاکت آئی۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کی آہ و فغاں اور پکار سنی تو آواز دی، اے ارمیا، جو وہی میں نے تیری طرف بھیجی ہے کیا وہ تجھ پر شاق گزری ہے؟ عرض کیا، میرے مولا جی ہاں۔ اے اللہ، بنی اسرائیل پر وہ غم والا دن آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں بیت المقدس اور بنی اسرائیل کو اس وقت تک ہلاک نہیں کروں گا جب تک کہ اس کی ابتدا تمہاری طرف سے نہ ہو۔ ارمیا علیہ السلام رب العزت کا یہ جواب سن کر خوش ہوئے اور عرض کیا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ اور اپنے دوسرے انبیاء کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں بنی اسرائیل کی ہلاکت کی کبھی دعا نہیں کروں گا۔ پھر آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آئے اور اسے خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالی ہمیں عذاب دے تو یہ ظلم نہیں، کیونکہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے تو یہ اس کی رحمت ہے، اس کی قدرت ہے۔ اس کے بعد 3 سال تک بنی اسرائیل مسلسل نافرمانی اور سرکشی میں بڑھتے رہے۔ جب انہوں نے آخرت کو یاد کرنا تک چھوڑ دیا اور گناہوں پر ڈٹے رہے تو ان پر وحی آنا بند ہو گئی۔ ان کے بادشاہ نے ان سے کہا، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آئے یا اللہ رب العزت تم پر کوئی ایسی قوم مسلط کر دے جو ظالم ہو، بے رحم ہو، تم توبہ کر کے ان گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے تمہارا رب جلدی توبہ قبول کرنے والا ہے اور خیر کے دونوں ہاتھوں کو پھیلانے والا ہے، اور جو اس کے سامنے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ وہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن وہ قوم پھر بھی نہ سمجھی اور گناہوں سے باز نہیں آئی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے بخت نصر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ بیت المقدس کی طرف جائے اور وہاں جا کر وہی کرے جس کا ارادہ اس کے دادا سخاریب نے کیا تھا۔ چنانچہ یہ 6 لاکھ کے افراد پر مشتمل لشکر لے کر بیت المقدس کی طرف نکل پڑا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کو اس کی خبر ملی کہ بخت نصر لشکر لے کر آ رہا ہے۔ بادشاہ نے ارمیا علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی ہے کہ جب تک آپ خود بنی اسرائیل کے لیے بد دعا نہیں کریں گے اس وقت تک بنی اسرائیل ہلاک نہیں ہوں گے۔ اب اس دعوے کی حقیقت کہاں رہی؟ وہ تو آ رہا ہے۔ ارمیا علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وعدہ خلافی نہیں کرتا،
मुझे इसका पूरा यकीन है। जब उनकी हुकूमत ख़त्म होने का वक्त आया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी हलाकत का फ़ैसला फरमा लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरमिया अलैहिस्सलाम की तरफ एक फ़रिश्ता भेजा और उसे कहा कि अरमिया अलैहिस्सलाम की तरफ जाओ और उनसे फ़तवा तलब करो और जिस मामले के मुताबिक फ़तवा दें उसी के मुताबिक उसे फिर काम करने के लिए कहो। ये फ़रिश्ता बनी इसराइल के किसी आदमी की सूरत में अरमिया अलैहिस्सलाम के पास आया। अरमिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू कौन है? उसने जवाब दिया कि मैं बनी इसराइल का आदमी हूँ, आपसे एक फ़तवा मालूम करना चाहता हूँ। आपने इजाज़त दी तो वो बोला, मैं आपसे सिला रहमी के बारे में सवाल करना चाहता हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करता हूँ, उनके साथ भलाई हुस्न सलूक से पेश आता हूँ, लेकिन मेरे इस हुस्न सलूक के बावजूद वो लोग मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं और मुझसे हम वक्त नाराज़ रहते हैं। ए अल्लाह के नबी, मुझे बताइए मैं क्या करूं? फरमाया, उनसे उम्दा सलूक करते रहो और जिस रिश्ते को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसे जोड़ते रहो और खैर की खुशखबरी सुनो। फरिश्ता चला गया। चंद रोज़ बाद फिर उसी शक्ल में आया जिस शक्ल में पहले आया था और आकर आपके सामने बैठ गया। अरमिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं वही शख्स हूँ जिसने कुछ अरसा पहले अपने रिश्तेदारों के हुस्न सलूक के बारे में सवाल किया था। अरमिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या उनके अखलाक अभी दुरुस्त नहीं हुए और उनकी तरफ से मोहब्बत अब तक ज़ाहिर नहीं हुई? फरिश्ते ने जवाब दिया, कसम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा, वो भलाई जो एक शख्स अपने रिश्तेदारों के साथ कर सकता है मैंने उनके साथ की है, लेकिन उनका रवैया फिर भी नहीं बदला। अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वापस जाओ, हुस्न सलूक अब भी बरकरार रखो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो उनके अहवाल की इस्लाह फरमाए और उन्हें अपनी रज़ा वाले आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। फरिश्ता ये सुनकर फिर वापस चला गया और चंद रोज़ तक नहीं आया। इस दौरान बख्त नसर का लश्कर बैतुल मुक़द्दस के गिर्द घेरा डाल चुका था और उनकी तादाद टिड्डियों की तरह बहुत ज़्यादा थी, जिससे बनी इसराइल घबरा गए और उनके बादशाह को भी इससे बहुत परेशानी हुई। उसने अरमिया अलैहिस्सलाम को बुलाकर उनसे कहा कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे जो वादा किया था वो कहाँ है? आपने कहा कि मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। फिर एक रोज़ जब अरमिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की दीवार पर बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे और अपने अल्लाह की उस मदद और नुसरत की खुशखबरी सुना रहे थे जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे वादा फरमाया था, तो वो फरिश्ता दोबारा हाजिर हुआ। अरमिया अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं वही शख्स हूँ कि जिसने पहले भी 2 मरतबा अपने रिश्तेदारों के बारे में आपसे सवाल किया था। अरमिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या उनके रवैये में कोई तब्दीली आई है? फरिश्ते ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, इससे पहले मुझे उनकी तरफ से जितनी तकालीफ भी पहुँची मैंने उन पर सब्र किया, लेकिन इसके बावजूद वो मुझसे हमेशा नाराज़ रहे, नालां रहे और आज वो ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होता है। अल्लाह के नबी ने पूछा, तूने उनका क्या अमल करते उन्हें देखा है जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होता है? ए काश कि वो बुरे अमल न करते, उससे पहले तो मैं सब्र करता रहा, लेकिन आज मुझे शदीद गुस्सा आ गया। मैं आपकी खिदमत में उनके हालात बयान करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और मैं उस अल्लाह का वास्ता देकर बयान करता हूँ जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया। आप उनके ख़िलाफ़ बद्दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हलाक कर दे। उस वक्त अरमिया अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाले, अगर वो लोग हक़ और राह रास्त पर हैं तो उन्हें बाकी रख, और अगर ऐसे अमल कर रहे हैं जिनसे तू नाराज़ होता है तो उन्हें हलाक कर दे। जब अरमिया अलैहिस्सलाम के मुँह से ये अल्फाज निकले तो आसमान पर कड़कदार बिजली आई जिससे कुर्बानी की जगह पर आग बुझ गई। उसके 7 दरवाजे ज़मीन में फंस गए। जब अरमिया अलैहिस्सलाम ने ये मंज़र देखा तो फिर रो पड़े और अपने कपड़े फाड़ डाले और अपने ऊपर मट्टी डालने लगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया, ए आसमानों के बनाने वाले, ए अरहमुर राहिमीन, अब वो वादा कहाँ गया
جو تو نے مجھ سے کیا تھا۔ آواز آئی اے ارمیا اس قوم پر یہ عذاب اس فتوے کی وجہ سے آیا جو تو نے ہمارے قاصد کو دیا تھا۔ اس وقت آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ آنے والا شخص جس نے 3 مرتبہ حسن سلوک کے حوالے سے سوال کیا تھا وہ فرشتہ تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔